آج حالت کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں کی دل آزاری کی جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہم کر رہے ہیں۔ ذرہ برابر ہمارے اندر اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، لوگوں کی چغلی کر رہے ہیں۔ حالانکہ احادیث طیبہ میں ان چیزوں سے بچنے کی بڑی تاکید آئی ہے، اور جو جس کے اندر یہ بیماری پائی جا رہی ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، یہ بیماریاں، اور اس بارے میں حدیث طیبہ میں بڑی وعید آئی ہے۔ اور یاد رکھنا، ہر سال بدل رہا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو کب بدلنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، وہ مفلس ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے کہ جب قیامت والا دن ہوگا، جب وہ آئے گا قیامت والے دن، تو نماز بھی لے کر آئے گا، روزہ بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، میرے محبوب فرماتے ہیں نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی اپنے بھائی کی چغلی کی ہوگی، اس نے اپنے کسی بھائی کو گالی دی ہوگی، اس نے اپنے کسی بھائی کو مارا ہوگا، اس نے اپنے کسی بھائی پر تہمت لگائی ہوگی، اس نے اپنے کسی بھائی کا ناحق خون کیا ہوگا، ناحق قتل کیا ہوگا، ناحق اس کا مال کھایا ہوگا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت والا دن ہوگا جن حقوق العباد کا جس نے خیال نہ کیا ہوگا۔ حقوق اللہ کے بارے میں تو یہی ہے کہ رب ذوالجلال نے اگر چاہا تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد جب تک بندے معاف نہیں کریں گے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، معاشر والا دن ہوگا، بندہ نیکیوں کے انبار لے کر آیا ہوگا، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، نیکیوں کے انبار لے کر آیا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس نے کسی بھائی کو قتل کیا ہے، کسی بھائی کی چغلی کی ہے، کسی بھائی کو مارا ہے، کسی بھائی کا ناحق مال کھایا ہے۔ تو محبوب فرماتے ہیں وہ قیامت والے دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، باری تعالیٰ ہم نے سے بدلہ لینا ہے، تو بدلہ کس طرح ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا ہوگا، اس کی نیکیاں ان لوگوں کے پلڑے میں ڈال دے گا، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر لوگ کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے بھی بدلہ لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ بھی اس کے کندھے پر ڈال دے گا، اور اس جو نیکیوں کے انبار لے کر بظاہر تو آیا تھا، لیکن ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، اور جو بڑے بڑے گناہ تھے جن کو ہم چھوٹی غلطیاں، چھوٹے گناہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی وجہ سے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کو جہنم میں داخل فرما دے۔